الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ونعيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رب قيسك حیدرآباد کی عظیم المرتبہ ہستی حضرت عالم باللہ سید مراد شاہ بھوٹی قدس اللہ سرہ العزیز ان سے صحابہ ان کے موقع پر حاضر ہیں اور اولیاء کرام کے فیضان اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے علماء کرام سے آپ نے خطابات سماعت فرمائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر جو کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا ذاتی شوق ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاک پروردگار کا حکم بھی ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں جہاں اللہ کی توحید کا بیان ہے، نبیوں کی رسالت کا بیان ہے، آخرت کے بارے میں تفصیلات تمام بتلائی گئی ہیں، ہماری زندگی کو سنوارنے کے جہاں سنہرے اصول بتلائے گئے ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے جہاں طریقے سمجھائے گئے ہیں، وہی قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ان کا تذکرہ کرنے کا حکم بھی فرمایا. اب آپ ذرا اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ حکم آپ کو ملے گا کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. آپ کتاب الہی میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے. اور آپ بتائیے حضرت مریم کیا وہ نبیہ تھی؟ نہیں. کیا وہ رسول تھی؟ نہیں. وہ رسول کی والدہ تھی مگر وہ خود کیا تھی؟ ایک ولیہ تھی، ایک نیک اور صالحہ بندی تھی. تو قرآن میں نیک بندی کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو. اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا قرآن کا حکم ہوا. اور پھر آپ دیکھیے ان کے بارے میں قرآن میں آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ لقمان. حضرت لقمان کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. ایک قول ان کے نبی ہونے کا ہے لیکن دوسرا قول ان کے ولی ہونے کا ہے. اگر دوسرے قول کے لحاظ سے دیکھیں تو دیکھو ولی ہے اور ان کے نام کا قرآن میں سورہ ہے. اور پھر اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران. آل عمران کیا ہے؟ حضرت عمران اللہ کے ولی تھے. اللہ پاک نے ان کے گھرانے والوں کا تذکرہ قرآن میں کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی ہی کا ذکر نہیں ہے، ولی کے خاندانے کا بھی ذکر قرآن میں ہے، ولی کے گھرانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اور ولی ہو تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، ولی کا گھرانہ ہو تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. بلکہ آپ اس سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو قرآن مجید میں کون سورہ ہے جس کو ہم سورۃ الکہف کہتے ہیں؟ غار والا سورہ. غار کیا ہے؟ کون سی غار ہے؟ غار ہرا میں. یہ وہ غار ہے جہاں کچھ اولیاء اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آرام کرنے کو گئے تھے. تو اللہ والے ہی اللہ کو پیارے نہیں ہیں. اگر وہ کسی غار میں عبادت کرتے ہیں وہ جگہ بھی اللہ کو پیاری ہو. اگر وہ پیاری نہ ہوتی تو اس کا ذکر شان سے قرآن میں کیوں نہ ہو. تو ہم آج کے اس مادیت کے ماحول میں لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں سنتے ہیں. شبہات میں ہمارے بچے مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں.
نسب ہے کہ روایت سے سمجھا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ ولیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ ولیوں نے اللہ کو پایا ہے، اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ جس راہ پر چلے ہیں اگر کوئی اس راہ پر چلتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں جب ذکر آ رہا ہے کہ ہمارے بیان میں ذکر آئے تو کون سی حیرانی کی بات ہے؟ اللہ کے قرآن میں بیان ہے تو مسلمان کے بیان میں ان کا بیان اور تذکرہ ہو تو اس پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے کیوں عطا کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا محض فضل ہوتا ہے، بغیر کسی کی محنت و جستجو کے بھی وہ نواز دیتا ہے۔ مثلا کسی کو سید گھرانے میں پیدا کیا، یہ شرافت خاندان کی اس کو ملی، اس کو اس کی ذاتی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیا کوئی محنت کر کے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو پیدا ہو گیا جس گھرانے میں پیچھا ہے اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو یہ شرافت نسبی جو ہے جن کو جہاں کی بنیاد پر نہیں ہے، محض فضل الہی کی بنیاد پر ہے۔ اب اس کے بعد تقوی کی زندگی بسر کرنا، محنت کرنا پڑتا ہے، علم سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں پرہیزگاری لانے کے لیے بہت زیادہ احتیاط سے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے جاننا اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا۔ رسول کریم علیہ السلام کی مرضی کیا ہے جاننا، ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس میں محنت ہے، کسب ہے، تو اللہ محض اپنی مہربانی سے بغیر بندے کی محنت کے بھی نوازتا ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو رعایا جاتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے، جس کی خاطر وہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت کا پھل اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یہ تقوی کی منزل جو بزرگوں کو ملتی ہے، اس میں ان کی محنت ہے، ان کی ریاضت ہے، ان کی مسلسل توجہ اور کوشش ہے۔ حضرت مراشد ہوتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، یا حضرت یوسف بابا شریف بابا کا تذکرہ، یا حضرت بابا شریف الدین سہروردی کا تذکرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرہ بزرگوں کا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بزرگوں نے اپنی زندگی کو اپنے پاک پروردگار کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے بھی جسمانی تقاضے تھے، مگر انہوں نے ان تقاضوں کا رخ بدل دیا تھا، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہے تھے، اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق چل رہے تھے۔ وہ بھی زمین پر سانسیں لیتے تھے، ان کے لیے بھی بھوک کا مسئلہ تھا، پیاس کا مسئلہ تھا، تن ڈھانکنے کے لیے لباس کا مسئلہ تھا، ان کے لیے ضروریات زندگی رہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض بزرگان دین نے کثرت ریاضت کی وجہ سے تجرب کی زندگی بسر کی ہے، لیکن یہ کہ کھانے پینے کی ضروریات ان کی زندگی کا بھی حصہ تھی۔ اللہ پاک نے بتایا جاتا ہے، دیکھو تو صحیح، تم اگر دنیا کے اندر مال کمانے کی محبت کو سامنے رکھ کر میری یاد سے آپ ہو جاتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ مولا ہم کو نماز پڑھنے کا موقع اس لیے نہیں ملا، بال بچوں کی ذمہ داریاں تھی اس لیے موقع نہیں ملا، خاندان کنبے کی پرورش کرنا تھا، تو اللہ فرمائے گا ذرا میرے ولیوں کو بھی دیکھو، ان کو بھی تو اولاد تھی، ان کو بھی تو بیوی تھی، ان کو بھی تو گھر بار تھا، ان کے لیے بھی تو خیشہ قائم تھے، وہ سارے رشتے ناطوں کے باوجود انہوں نے کس طرح میری یاد کے لیے وقت نکالا ہے، کیسا سجدوں سے انہوں نے مجھ کو راضی کر لیا ہے۔ رات کے اندر ہر ایک انسان چاہتا تھا کڑکڑاتی سردی میں، سخت جاڑے میں گرم بستر پر سو جائے، مگر یہ تقاضوں کے باوجود میرے بندوں کو کس نے اٹھایا؟ میری محبت کو اٹھایا اور وضو کروایا، پھر مسلے پہ کھڑا کیا، اور کبھی قیام کی حالت میں رو رو کر مجھ کو بناتے رہی، کبھی رکوع میں رو رو کر مجھ کو بناتے رہی، کبھی سجدے میں زمین میں نیاز کھڑ کر کے مجھ کو بناتے رہے۔ میرے بندوں کے اس عمل کو کوئی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ بستر پر جب وہ تھے تو ان کو معلوم ہوا گھر والوں کو سو رہے ہیں، لیکن بستر سے اٹھے تو گھر والوں کو بھی بتا دیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ ہے۔ بی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام بستر سے اٹھے، روئی کا اتنا آہستہ اٹھے کہ محسوس نہیں۔ حضور علیہ السلام وضو فرمایا، محسوس بھی نہیں ہوا۔ حضور نالین پہنے، محسوس بھی نہیں ہوا۔ یعنی گھر کے اندر بھی حضور علیہ السلام اپنی عبادت رات کی کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو احساس دلا نہیں رہے ہیں، دوسروں کو متاثر نہیں کر رہے ہیں، لیکن رفع عبادت ہے، ہر ایک اپنے ذاتی شوق سے کرنا ہے، اس میں دعوت نہیں دی جائے گی، اس میں جذبہ پیدا کیا جائے گا، لیکن سارے لوگوں کو گھر میں چندا کر اٹھایا جائے گا، شور کر بچایا جائے گا، یہ پسند نہیں ہے۔ ذہن بناؤ ان کا، آنکھ کھل جائے ان کی، یاد آ جائے ان کو ان کا پروردگار، اس کے لیے اللہ رضی کھلاؤ، اس کے لیے تفکرات دنیا سے ان کے ذہن کو خالی کراؤ،
اس لیے کہ جو دنیا کی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے اس کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا. جو دنیا کے رنگ و اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے یا لقمے اس کے شبہ کے ہوتے ہیں, وہ غذا پیٹ میں جاتی ہے, اس کو تہجد کے لیے اٹھنے کا خیال نہیں آتا, غفلت کی نیند سو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ان بزرگوں نے لقموں پر توجہ کی, دیواروں پر توجہ کی, انہوں نے زندگی کے گزارنے کے انداز پر توجہ کی, جس کی برکت سے رات کو اٹھنا آسان ہو گیا, جس کی برکت سے سجدے کی لذت ان کو ملنے لگی. عزیزان گرامی, آج ہم نے بزرگوں کی یاد بنا رہے ہیں. ان بزرگوں نے کیا کیا تھا, ان کی بابرکہ زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں ہمیں بڑی ملامت ہوتی ہے, یقین جانیے ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام لیوا کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہماری غفلت دیکھو, ان کی بیداری دیکھو, ہماری بے توجہی دیکھو, ان کا مسلسل انہماک دیکھو. اتنے بلند پایا لوگ تھے. ارے تاریخ نگر میں یہاں تک لکھا ہوا ہے حضرت یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ اتنے اتقیاء نگر میں تھے کہ وہ ان کی جو سواری تھی, جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتے تھے, چارہ چرنے کے لیے اس کو چھوڑا جاتا, کسی غیر کا چارہ وہ جانور نہیں چلتا. اب سوچئے آج ہمارے سامنے مشروب آ گیا تو ہم دیکھتے نہیں کہ کہاں سے آیا, ہمارے پیٹ میں کون آ. آج ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. دارالفتہ میں میں رہتا ہوں, لوگ آتے ہیں وہ مسائل لے کر, طلاق کے مسائل, میراث کے مسائل, پراپرٹی کے, جائیداد کے مسائل, جھگڑے وغیرہ نظامات آتے ہیں. خاص طور پر جائیداد کے مسائل میں تو اتنی بے اعتنائیاں ہماری خوف کر رہی ہے. اللہ اپنے غضب سے ہے, کیسے بھی آؤ, پیسہ ہاں کیسا ہو, بس پیسہ ہو چاہے کہاں کیسا ہو, پیسہ ہو چاہے کیسا ہو, یہ فلسفہ ہے, بس پیسہ ہو چاہے کیسا بھی, دل دکھا کے آتا ہے تو ہے, حق دبا کے آتا ہے تو ہے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. اور ہمارے بزرگوں کو جن کو ہم یاد کر رہے ہیں, جن کو دیکھو تو آج ان کے مزارات کو دیکھو بھی تو قسم کے ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوا ہے. ان کے چہرے کتنے منور تھے ہوتے, سچ پوچھیے کون برا شان ہوتے جن کا کو دیکھا ہوا ہے. لیکن یہ راج میں کون بیٹھا ہے صاحب, ہم سمجھ رہے ہوں گے, ہمارے علماء سمجھتے ہوں گے, فقہاء سمجھتے ہمارے لیے بیٹھے ہیں, ہمارے لیے بیٹھے, آپ ان کے لیے, ہم بھی آپ انہیں کے لیے آئے ہیں. ہم تو ایک بہانہ سمجھ گئے کہ وہ خطاب ہو رہا ہے, لیکن آنا تھا ان کی بارگاہ میں آنے پر. آج بھی ہم جیسے گنہگاروں کے اللہ والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی وہ تو وہ جانے, لیکن ہم جیسے گنہگار, ہم جیسے خاکسار بھی کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس, محسوس ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو زندگی کے پاس پڑے اتنا افسر بھی گیا. وہ مزار ہے صاحب, خالی مزار ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس کے اندر کتنی کشش ہے, کتنا مقناطیسی پاور ہے کہ دلوں کو خرید سکی. لوگ کہہ رہے ہیں کیوں جاتے ہو, ارے بھائی کیوں جاتے ہیں, آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, ان کا تعلق اللہ سے بھی دیکھو, وہ کیوں جا رہے ہیں, ارے ان کا رب ہے تو بھیج ہوتا ہے. وہ بندوں نے اللہ کیوں بنایا تھا کہ اللہ کے فرمان میرے پیارو, تم نے میری آگ کی دھوئیں بچائی ہے, میں بھی تمہاری آگ کی دھوئیں بچائی. ہاں ان کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے واہ کیا شان ہے, اللہ تیری کیا شان, اور یہ قدرت پہ کیا چل رہے ہیں. میرے نام لیواؤں تم نے وہ عزت بخشی ہے, شاہان وقت کو عزت نہیں کی میرے نام بھائیوں. بڑی بڑی گنبدیں بنائے, لوگ کہتے ہیں تم لوگ دیوانے ہیں, گنبدوں کے پیچھے جاتے ہو. ارے گنبدوں کے پیچھے جانا ہوتا تو کیا شاہان زمانہ کی گنبدیں نہیں ہیں, بتاؤ کیا وہاں پر وجود نظر آتا ہے اس طرح. تاریخی جائزہ لینے کے لیے جاتے ہیں لوگ, اتنی اچھی عمارت میں کیا فن تعمیری ہے, یہ کہتے ہیں فن تعمیر پر گفتگو ہوتی ہے, لیکن وہ حسن عقیدت نظر نہیں آتا جو اللہ والوں کے پاس نظر آتا ہے. وہ گنبد سے تعلق نہیں ہے, اس کا درگاہ سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس پر چڑھائے جانے والے غلاف سے تعلق نہیں ہے, وہ پھول اور کی چمک سے بھی تعلق نہیں ہے. میں حقیقت بول رہا ہوں, یہ ظاہری مظاہر ہے محبت کے, مگر ان کی عقیدت کا تعلق اس وجہ سے نہیں ہے. وہ ولی کے قلب میں تو خدا کی محبت ہے, اس کی وجہ سے, ان کے دل میں تو خدا کا عشق ہے, اس کی وجہ سے, ان کے دل میں تو خدا کی معرفت کا سرمایہ ہے, اس کی وجہ سے. وہ ظاہری اعتبار سے کوئی تم طلاق کو اپنائے نہیں تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے لوگوں کا تعلق ایک الگ انداز سے کروایا, کیونکہ اولیاء اللہ میں دو قسم کے اولیاء ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہوش حواس کے ساتھ ریاضت مجاہدے میں رہتے, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو جذب کی کیفیت میں رہتے ہیں, بس ایک جلوہ الہی کی تجلی ان کو بے ہوش کر دیا, بس کھانے کا خیال نہ پینے کا خیال, بس اس کی آپ مست ہوتے ہیں. تو وہ حضرات کی جو ظاہری حالت ہے عام لوگوں کی نگاہوں میں وہ اتنا زیادہ اثر نہیں ڈالتی نظر آتی ہے, مگر ہمارے رسول پاک علیہ السلام کا پیارا ارشاد سنیے, فرماتے رب اشعث اغبر
مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ الامر. کچھ ایسے اللہ والے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، جن کے جسم پر گرد و غبار، اور ظاہری حالت ایسی ہے کہ کسی دروازے کے پاس اگر یہ پہنچے تو وہ لوگ یہ کہیں کہ حضرت یہاں سے ہٹیے، کہیں اور انہیں ہٹا دیں، دھکا دیں گے ان کو وہاں سے دور کر دیں. یہ حالت ہے. مگر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اے لوگوں تم ظاہر داری پر مت جاؤ، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تم ہٹو نہ ہوگے، مگر وہ ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لے کہ یا اللہ بارش ہونا تو بارش ہوگی، یا اللہ اس وقت فلاں کام ہوگا تو وہ کام ہوگا. کسی کا کوئی مصیبت کا حال سن کر اگر وہ کہتے ہیں اللہ خوشحالی مل جائے تو خوشحالی مل جائے، نہ اولاد کے لیے کہتے اولاد مل جائے تو اولاد اللہ دے گا. قسم کھائیں گے وہ کہ قسم کا خدا ایسا ہونا تو ہوگا، اللہ پوری کرے گا. سبحان اللہ. دنیا والے تو ان کی بات بھی پوری کرنا نہیں چاہیں گے، بیٹھو بھی بولنا نہیں چاہیں گے، مگر وہ ہے کہ اگر کہہ دیں ایسا ہو جائے گا تو عرش کا مالک ان کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کو رد کرے. کیا پروٹوکول ہے سوچو آپ. آج اگر کسی اختیار والے کے پاس کسی کی سفارش چلتی ہے تو وہ بندہ عزت والا ہوتا ہے. ارے صاحب سے مل کے ہو گئی صاحب، آپ کو معلوم ہے صاحب سے بات کرتا ہے، اس صاحب سے تعلق ہے، وہ ان سے تعلق ہے، کوئی بھی مشکل ہے تو ذرا یہ بولیں گے تو بس کافی ہے. ان کے ساتھ دعوت میں جا کے دیکھو آپ کو بھی عزت مل جاتی ہے. لوگ آپ کو بھی کہیں گے آئیے 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 صاحب بیٹھیے بیٹھیے. وہ جس کس طرح پہ بٹھیں گے آپ کو بٹھائیں گے، جس قسم کی ان کی ضیافت ہوگی آپ کو اسی انداز سے ضیافت سے نوازا جائے گا. یہ دنیا میں ہے، لیکن یہ اللہ والوں کا عالم بولو کہ ظاہری حالت کیسی ہے کہ کہیں جائیں تو ان کو کہیں ہٹ جاؤ، اور جسم کی حالت بھی اسی گرد و غبار ہے، مار بکھرے ہوئے. یعنی وہ یادیں الہی میں سے گم ہے، تنگی کرنے کا خیال بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اپنی ظاہری حالت درست کرنے کا خیال بھی نہیں ہے، دل کو چمکا لیا. ارے جس پر مخلوق کی نظر تھی اس کو ہم چمکا رہے ہیں، جس پر رب کی نظر ہے اس کو گندا کر کے رکھے. ہم جب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پہلے آئیے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ظاہری حال تو برا تو نہیں ہوا. اگر اچھی حالت کر رہے ہو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کیجیے گا، ظاہری حالت اچھی کرنا برا نہیں ہے، مگر صرف ہماری توجہ صرف ظاہر کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ باطن پر ہے. کیوں کہ باطن پر رب کی نظر ہے، اور وہ رب کی نظر ہے تو اس کو سنوارنا چاہیے، اس کو نکھارنا چاہیے، اس میں محبت بسانا چاہیے. یہ مجلسوں سے یہ پیدا ہوا تو اللہ کا شکر کہیں لیکن پھر رسم ہے آئے وہ کریں گے نہیں، ایسا نہیں. ہم اٹھنے سے پہلے اپنے دل کو بھی ٹٹولے بیٹھتے وقت حال کیا تھا اب کیا تھا. ان حقیقت یہ کہ کامیابی کا نام بھی ہے صاحب رب بڑھنا، تعلق بڑھنا ہمارا. یا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، جتنا یوز کریں گے اس کی بیٹری کم ہوتی جائے گی. آپ جب چارجر سے اس کو جوڑ دیں گے تو اگر بیٹری چارج ہوگی تو آپ کہیں گے وہ کارگر ہے، وہ چارجر کارگر ہے جس سے بیٹری آپ کی لو نہ ہو چارج ہو. تو جب یہ چارجر کارگر ہے تو رکھتے ہیں آپ. اگر وہ چارجر کارگر نہیں ہے تو آپ اس کو رکھتے نہیں ہیں. تو مجلس ہوتا ہی نہیں حال ہے. اس مجلس سے قلب کے اندر اللہ کی محبت آئے اور اس کے اندر بلبلہ پیدا ہو، سمجھو قبول ہو گئی مجلس. بیٹھنے کے بعد سب مل گئے، چہرے مل گئے، دوستی مل گئی، یاری مل گئی، شکرے مل گئے، شاید مل گئے، اور ہمیں خوشحالی مل گئی اور محبت کے نعرے مل گئے. لیکن دل کا حال کیا ہے؟ وہی رفتار ماضی پر ہے، بیٹھنی کی وہی رفتار پر ہے. لیکن سمجھ لیجئے گا ہمارا آنا بس اخلاص کے بغیر ہوتا ہے. اخلاص کے ساتھ جب بھی صحبت ہوتی ہے فائدہ ہوتا ہے. حضرت نظامالدین محمود الہی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہندوستان کی سرزمین پر تو حضرت نظام الدین کے خلفاء نے ایک انقلاب آبادی تھا. وہ نظام الدین محمود الہی رحمۃ اللہ کیا بابرکت زندگی میں ہر ولی کی زندگی میں بڑے آزمائش کے بدلے میں اور ان کے پیچھے ماؤں کی تربیت کا بہت بڑا کردار تھا. ان کے ابا جان بچپن میں وصال کر رہے تھے، امی جان پرورش فرما رہی تھی اور ماں جان کیسی پرورش کر رہی ہے اپنے شہزادے کی، حلال کھلانا اور ہر طرح کی نگہداشت کرنا. چرخہ کاٹتی تھی، جو اس سے مزدوری آتی تھی اپنے فرزند کے لیے انتظام فرماتی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کھانے کا انتظام نہیں کر سکتی تھی، اپنے بیٹے سے فرماتی تھی بابا نظام ماں امروز مہمان خدائے. وہ کہتی تھی بابا نظام آج ہم اپنے اللہ کے مہمان. کیا مطلب؟ آج
کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روٹی بنانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو شہزادے سے فرماتی بابا نظام ماں امروز مہمان خدا ہے، بیٹا نظام آج ہم اپنے اللہ کے مہمان خوش ہو جاتے کھانا وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بس وہ پڑھنے میں کرنے میں ذکر میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ہم سینی کا زمانہ بولو بالغ نہیں نابالغ کے زمانے کی پابندی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد کبھی کھانے کے دور چلتے رہے گا تو ہم کو یاد آتا تھا کہ وہ دن کیا ہے، پھر امی جان یہ بولے کہ بابا نظام امی یہ بولے کہ بیٹا نظام آج ہم اپنے اللہ کے مہمان ہیں، یعنی پھر فاقے کا دور آئے کہ گھر میں یاد کرتا تھا، اس لیے کہ کھانے میں لطف آتا تھا، نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ امی جان کے زبان سے جو ٹکڑے نکلتے تھے وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر نگاہ ڈالنے نہیں دیتے تھے۔ ماں یہ بھی کہتی تھی بیٹا آپ کو نہیں ہے دیکھیں کہ پڑوسی کے پاس سے کوئی تحفہ آتا ہوگا یا کہیں دوستوں کے پاس سے کوئی تمہارے جاننے والوں کے پاس سے کچھ گفٹ آتا ہوگا، نہیں بھائی احساس دلا رہے ہیں بیٹا بابا ماں امروز مہمان خدا ہے، ہم اپنے آج اللہ کے مہمان ہیں۔ تو میں کل روحانی غذا پر اتفاق ہے، یہ ظاہری غذا کا مطلب نہیں ہے بیٹا، انقلاب لانے والوں کو پیدا کیا گیا اس انداز سے، نشو و نما بخشی گئی کوئی انداز۔ رام چمک رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا زندگیاں بھی تھی، وہ بھی ٹھاڑ باڑ کی، لیکن وہاں دیکھو واپس سن گئے، وہاں دیکھو کافی سے گزرے، اچھا اس طرح گزر کے آگے بڑھ گئے، کامیابی کیسے مل گئی جب ان کا وصال ہوا، ان کے مزار مبارک کو جب ان کو اتارا گیا میرے پیاروں، یہ بھی عجیب منظر ہے، تاریخ ہند میں لکھا ہے، ہندوستان کے اولیاء کی تاریخ اتنی منور تاریخ ہے، دیکھو کہ جب مزار میں اتارا گیا، جو اتارے مزار میں وہ مزار سے باہر آنے میں گشت آئے، گر پڑے بے ہوش، ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ پر بے ہوشی کیوں اتاری ہو گئی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں ہمارے شیخ نظام الدین اولیاء کو مزار میں جھومی رکھا تو مزار میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اپنے آواز سننے دے رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق کو اپنے آواز سے رحمت میں دے رہے ہیں، حالانکہ منکر نکیر آئیں گے، اس کے بعد سوالات ہوں گے، پھر تیسرے سوال کے موقع پر حضور علیہ السلام کا چہرے پر دکھایا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یہ مرحلہ آنے سے پہلے حضور آ گئے اپنے عاشق کو لینے کے لیے سوال لے کے لے کر آبا تم نے ہماری خاطر محنت کی، تم نے ہمارے نام کا چرچا کیا، تم نے ہر طرف ذکر الہی اور ذکر مصطفی کی بستے سجائی ہے، اب تمہارا وہ وقت آ گیا ہے انعام کا، اور انعام دے دے۔ یہ ہے اللہ والوں کے اوپر اللہ کی جو نوازشات ہوتی ہے، ان کے جو مجاہدات تھے وہ شان کے تھے۔ تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ایک مقام پر سے گزرے تو ان کو ان کے پرانے بدایون شہر کے دوست مل گئے، کیونکہ حضرت اصل میں بدایون میں پیدا ہوئے، دلی میں آئے لیکن پیدائش بدایون شریف کی، والد نبوت کا پتہ بدایون شریف میں۔ میں کئی مرتبہ خطابات کے لیے باہر گیا ہوں، زیارت بھی بہت مرتبہ کرنے کی سعادت ملی، تو بدایون شریف کی سرزمین سے وہ نکلے، بچپن کے جو دوست تھے وہ کسی جگہ ان کو نظر آئے تو کہا اے حضرت قبلہ میں بھی آپ کا دوست تھا، میں بھی عرصہ آپ کے ساتھ رہا، مگر میری کوئی عزت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اور پھر یہ کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی اتنی سنور گئی کا لوگوں کو سنوار رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال؟ میں سنا ہوں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، میں بھی تو صحبت میں تھا، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ صحبت کے لیے اخلاص شرط ہے، تمہارا ہمارے ساتھ رہنا اخلاص کی بنیاد پر نہیں، جس صحبت میں اخلاص شامل ہے وہ صحبت رنگ آتا ہے۔ میرے خسرو کو دیکھا صحبت اخلاص کے ساتھ ہے، رنگ آئی۔ حضرت خسرو کو کیا مقام دلایا ہے؟ حضرت غریب نظام الدین رحمۃ کی نظر باکمال ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کر اپنے اشعار عرض کرتے ہیں، او کیا نعت کا انداز ہے، اے چہرے زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وصفت نی کنم در حسن نام بالا تری، عالم ہما یومائے تو خلق خدا شہدائے تو آن نرگ سے شہرائے تو مشکل تصغیر سامنی، آفاق ہا در دیدام مہر خدا وزیدام، بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی، خسرو غریب است و بدا افتادہ در شہر شما، شاید کی از بہر خدا سوئے غریبا بن دلی۔
سبحان اللہ وہ شان و شوکت سے آقا کی نعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکیزہ شان والے محبوب جن کے رخ زیبا کی طلعت کا یہ عالم ہے کہ جس قدر بھی میں آپ کے وصف کمال کو بیان کرتا ہوں اس سے بھی برقرار کا مقام سبحان اس میں بالاتر آپ کا مقام ہے، سارا عالم آپ کا شہدا ہے اور ساری کائنات آپ ہی کا خاندے نعمت ہے جس کو جو مل رہا ہے آپ کے خاندے نعمت سے مل رہا ہے۔ میں نے حضرت جبریل امین کے وہ جملے کو انہوں نے اپنی شعر میں ڈھالا۔ حضرت جبریل نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں آ کر، حضور میں نے مشرق و مغرب کا چپا چپا اور زمین و آسمان کا گوشہ گوشہ چھان ڈالا ہے، آپ جیسا میں نے نہیں پایا۔ وہ کہہ رہے آفاق تھا گردی گام میرے مقام وزی گام بسیار خوب آدھی گام لیکن تو چیز نہیں لگی۔ یا رسول اللہ میں نے آفاق کو چھان ڈالا ہے، ہر طرف گھوم گھوم کے دیکھا ہے، حسینہ میں جہاں کو دیکھا ہے، خوبیوں کے مالکوں کو دیکھا ہے، مگر حضور ہر حسن میں، ہر کمال میں، ہر خوبی میں، ہر وزن میں، ہر جمال میں آپ کو بے مثل بے مثال۔ آپ جیسا کوئی پہلے تھا کوئی بعد میں آئے گا۔ یہی بولے سگلا والے سمانے جہاں میں کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے گا کر پایا تو نے یک بتایا۔ پھر وہ حضرت خسرو کہتے ہیں خسرو غریب استو گدا، یہ خسرو ہے غریب ہے گدا ہے افتادہ در شہر شما۔ یا رسول اللہ آپ کے شہر میں پڑا ہوا غریب مسکین پڑا ہوا۔ ہم لوگ مدینے میں جانے کے بعد پڑا ہوا نہیں بولتے، ہم اپنے آپ کو کیا انداز سے پیش کرتے ہیں، ہمارے بھی اس قلعہ انداز عشق کی عین بھی نہیں معلوم ہو، دعویٰ میں اتنا ہے کہ پوچھے بات حضرت جامی سے بھی بڑھ کے عشق نظر آتا ہے اور وہاں عشق کی معراج ہے۔ محبوب الہی کے وہ جانثار کہ جن کی نظریں کیمیا اثر میں حضرت خسرو کو وہ مقام دلا دیا کہ دنیا رش کر رہی ہے ان کے مقام بلند پر، مگر وہ عاشق کہہ رہے ہیں کہ خسرو غریب ہے، یہ خسرو غریب ہے مصطفیٰ، یہ مفلس کوئی حسن عمل نہیں ہے اس کے پاس، غریب الدیار ہندوستان سے آیا ہے اور یہ غربت اور بے وطنی میں ایک پردیسی آپ کے در پر آ کے پڑا ہوا ہے، حضور پڑا ہوا ہے، حضور ٹھہرا ہوا نہیں بول رہے ہیں، کہیں سکونت اختیار کیا میں نہیں بول رہے ہیں، کہیں رہائش اختیار کیا میں نہیں بول رہے، افتادہ در شہر شما، آپ کے شہر میں پڑا ہوا ہے کچرے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ شاید کہ از بہر خدا، شاید اللہ کے واسطے سوئے غریبوں کی طرف بن غریب نگاہ آپ ڈال دیں، بس اس امید پہ پڑا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم گئے ہیں ملنے کے لیے، شاید ہم کلامی کا شرف مل جائے۔ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں کہاں ہم کلامی کا شرف پائیں، ہم تو پڑے ہوئے کسی طرف مصطفیٰ کے نظر پڑ جائے۔ وہ غریب پرور غریبوں پر نظر ڈال دیتے ہیں، کبھی ہماری بیماری آ جائے ایک نگاہ مصطفیٰ کے ہم پر پڑ جائے۔ حالانکہ ان کی عزت اتنی بڑی تھی کہ دل تو میرا یہ کہتا ہے کہ جب وہ گئے تھے تو مصطفیٰ کا رخ زیبا ضرور دیکھے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں پڑا ہوا ہوں کہیں، بس اس امید پر کہ کوئی ایک نگاہ لطف و کرم پڑ جائے۔ تو یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، ہماری مجلسوں سے ہمارے اندر کیفیتیں پیدا ہوئی۔ یہ درس ہمارے پہلے تصوف کا درس ہوا کرتا تھا، میں کہتا ہوں یہ اولیاء اللہ کے آراز کے موقع پر جو مجلس ہے اسی کا ایک حصہ ہے، اس کو بنا لینا چاہیے تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو، تاکہ ہمارا رابطہ مستحکم اور محکم بن جائے۔ اور وہ کتنا محکم رابطہ ہے، کتنا مستحکم رابطہ ہے۔ ارے ایک مرتبہ حضرت خسرو جا رہے ہیں اور اعلان ہو گیا، حضور کا انتقال ہو گیا اور اعلان ہوا کہ جو ان کے جنازے میں شریک ہوں گے تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان کی بیماری سے وہ جنت میں پہنچیں گے۔ ہجوم کا ہجوم حضرت خسرو کے آگے تاخیر ہوگی، مریدی میں بات ہے کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا کہ خسرو جنازے میں شریک ہوں گے بنا سے آ رہے ہوں تو حضرت پر میں ٹھیک ہے درجے کو کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت خسرو آئے تو پھر بھائی نے پوچھا ایسا معلوم ہو رہا آپ وہ جنازے میں جا کے آئے، شاید جنازے میں جانا نیکی ہے، بے شک جائز ہے، سمجھ گیا، کسی جنازے میں شرکت سے گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ خاص بات تھی۔ حضرت خسرو کا اپنا انداز محبت تھا، وہ کہنے لگے نہیں حضرت ایسا نہیں ہوا، وہ اعلان سنا لوگ بھاگ رہے تھے تو میں کیا کیا معلوم ہوا اور سے چھپ کے آیا، کیوں ایسا؟ لوگ یہ بولیں گے یہ پیر جس کا مرید بنا ان کے وسیلے سے جنت میں ملتی تھی شاید، اس لیے وہ بھاگ رہا ہے، بولیں گے میرے پیر کی نسبت پر سوال یا نشان قائم ہوگا، اس لیے میں وہ ہجوم میں داخل نہیں ہوا، اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی سے داخل ہوتے ہوتے ہی آیا۔ شبوبی کا انداز تعلق تھا، کہنے لگے کہ میرے شیخ اللہ کے ذریعے سے مجھے واسطہ ہے۔ ایک مرتبہ تشریف
एक बुजुर्ग ने उनको कहा कि मियां उसको आओ हम तुमको जरा रूहानी सैर दिखा के अपनी तवज्जो दिए तो देखते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का रूहानी दरबार और ये अल्लाह हुजूर के दरबार में हाजिर है। और उसके बाद इनको इनके पीर नजर नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद बुजुर्ग ने दोबारा एक और तवज्जो दी, फिर एक दरबार नजर आ रहा है, वहाँ भी औलिया अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में है मगर पीर साहब नजर नहीं आ रहे हैं। फिर एक सैर कराई, एक एक बात दीगर दरबार मुस्तफा अलैहिस्सलाम में पेश होते जा रहे हैं मगर कहीं भी पीर नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं जाओ। हजरत के चेहरे पर अफसोसगी आ गई। पीर कामिल हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह के पास आए। हजरत ने चेहरे की अफसोसगी को पढ़ के फरमाया क्या बात है बुजुर्ग, तुम मुतफक्किर हो? कहने हुजूर ऐसी कोई बात नहीं। कहीं कोई तो बात हुई है, कहो। हिम्मत तो नहीं थी कहने की, आपने खुद ही कहा कर ठीक है बैठो। अब हजरत तवज्जो दे रहे हैं तो जितनी कैफियतों से वो वहाँ पहुँचे थे वो सारे कैफियतों से दरबारों में जाते गए। फिर उसके बाद अब और तवज्जो दिए तो देखते हैं कि दरबार मुस्तफा अलैहिस्सलाम वहाँ औलिया अल्लाह मतलब पहले जितने थे उससे कम तादाद में। फिर हजरत तवज्जो दिए, फिर तादाद कम है औलिया अल्लाह हुजूर के पास। फिर तवज्जो देते गए यहाँ तक कि दरबार मुस्तफा में यूँ देखते हैं कि हुजूर के दरबार में दो ही हजरत नजर आते हैं। एक तरफ महबूब सुब्हानी है, दूसरी तरफ महबूब इलाही। जब ये मंजर देखा तो हजरत खुसरो से फरमाया या खुसरो वो जो तुमको बताए थे यहाँ तक वो नहीं पहुँचे थे। वो जहाँ पहुँचे थे वहाँ हम नजर नहीं आए तो वो समझे हम औलिया की बस में नहीं है। मुझे क्या पता हम बस में औलिया में वहाँ हैं जहाँ उस तबके की हाजिरी नहीं हुआ। जिनके रुतबे हैं सिवा उन सिवा मुश्किल। इस वजह से एक आंख से आप जायजा सबका दे नहीं सकते। इसकी क्या कैफियत है, किसका क्या रुतबा है, किसका क्या दर्जा है, हर आदमी नहीं जान सकता। बस औलिया अल्लाह खुद अपने हाथ को छुपाना चाहे तो लोग तड़प जाते मगर देख नहीं सकते। हमारे ही नगर के बुजुर्ग मुफ्ती से नकद रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्का मस्जिद में जुमा पढ़ा करते थे। एक शुमारी जिनसे तालिब साहब आए थे, अब उनको क्या शौक हुआ कि नहीं मालूम हजरत का रूहानी मुकाम मालूम करना चाहिए कहना। तो खैर हजरत से मिल के कल्ब पर तवज्जो डाल के देखे हजरत दिल में कितना इल्म रखते हैं, कितनी मारिफत की कैफियत रखते हैं। तो हजरत कुछ नहीं हुआ। खैर वो साहब के आंखों से आंसू रख के समझ में आया उनको गुजर गए। हजरत बाद में अपने शहजादों से पढ़ रहे तो मैं रहमतुल्लाह शाह साहब चिल्ला से ये बात सुना। हजरत पर मैं वालिद साहब फर्जन से कब किया वो साहब अच्छा देखना चाह रहे थे। हम अगर तवज्जो डालते उन पर तो मछली की तरह तड़पते थे मस्जिद में। अगर हमने उनको देखने नहीं दिया उसके बाद नसीहत की कभी भी किसी के अंदर छानने की कोशिश नहीं करना भी। सुभान अल्लाह। हम उनको देखना चाह रहे थे तो हम जो है किताब डाली देखते नहीं थी, कुछ समझ में आया उनको आगे पर्दे पड़े हुए नजर आ रहे थे। फरमाया अगर हम तवज्जो डालते तो माहिए बेआब की तरह मछली जो पानी से बाहर निकालने के बाद तड़पती को तड़पते थे मंजर नजर आता था। तो इससे क्या मालूम हुआ किसी के मदारिस दूसरे पर पढ़ना कोई जरूरी नहीं। हर एक के मदारिस ये हमने इस्तेमाल कराए ये औलिया अल्लाह में इनके कुछ ऐसे रूहानी मदारिस हैं जो आम लोगों पर नहीं खुलते। वो खूब रहना चाहते हैं जलवे इलाही की तजल्लियात को पाकर। इस वजह से उनको आप दरसगाहों में बैठकर इल्म और इरफान की इंजीनें जलाने वालों के ज़ुमरे में नहीं देखना, उनके हाल में रखकर समझना। हर है का हाल एक सा नहीं है। ये हजरत दर्शन में अकीदा है फरमा है कि अब्बाजान हजरत अल्लामा सैयद ताहिर रज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मौलवी और सूफी में फर्क क्या है। हजरत अपने अंदाज का खास फरमाते थे मौलवी वो है जिसकी गुफ्तार से मसाइल हल हो। मौलवी बोले तो मसले हल हो, बोले तो हल होते ना। मौलवी साहब को देखे तो मसला हो जाता है। सच्चा सौ का मसला है मौलाना को देते बैठे तो मसला हल हो, पूछेंगे वो बोलेंगे जाएगा तो अब तरीके के मसाइल वो बोलेंगे कहेंगे तो हल हो। तो मौलवी वो है जिसकी गुफ्तार से मसाइल हल हो। अब सूफी कौन है भाई? तो कहते सूफी वो है जिसके दीदार से मनाजिल तय हो। सूफी वो है जिसके दीदार से मसाइल तय, मसाइल मनाजिल तय, मनाजिल मंजिलें तय होती है उनका जलवा होता है। कैसा होता है भाई? क्योंकि वो अपने बातिन को चमकाकर हक से इतना आश्ना हो चुके होते हैं कि उनकी उन निगाहों में कैफ का आलम
طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ ایک منزل ہے۔ حضرت مرزا شکر بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام آپ نے ہمارے نعت خواہ شفیع بھائی سے سنا۔ وہ حضرت مرزا شکر بھائی صاحب کہتے ہیں ساقی کی توجہ سے یہ حال ہے ان لوگوں کا، جس گوشے پہ جا بیٹھے میں کھاتا بتا ڈالا، ایک بوند بھی ساقی نے پینے کو نہ دی مجھ کو، ایک مست نظر ڈالی مستانہ۔ تو وہ اللہ والوں کی وہ کیفیت ہے، مگر وہ کیفیت کو پانے کے لیے ریاستوں سے گزرنا پڑتا۔ آپ کہیں گے چلو یہ کی نظر میں پیتے ہیں تو پھر رات بھروں سے محنت کرنے کی نہیں، محنت کرتے رہنا ہوتا ہے۔ منزل آج بعد کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ کرتے 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 ایک نظر پڑ جاتی ہے۔ خسرو اسی نظر کے لیے تو مدینے پاک ہو گئے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ بے خبری میں گئے، پورے خبر کے ساتھ گئے تھے اور کہہ رہے ہیں بس ایک نظر پڑ جائے میرے آقا علیہ تو معراج ہو جاتی ہے، حاصل زیست ہے اس نظر آپ کی۔ اس نظر سے جو خبر ملتی ہے وہ باخبر لوگ ہی جان سکتے ہیں، اس کا اثر کیا ہے، اس کا فیض کیا ہے، وہ وہی حضرات جان سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ موجودہ دور میں جب کہ مادیت کا غلبہ ہو رہا ہے، روحانیت کمزور ہوتی جا رہی ہے، شریعت سے لوگ بیگانے ہوتے جا رہے ہیں، مذہب سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے رویے بھی اس سلسلے میں رکاوٹ بن گئے، ہمارے کچھ اعمال بھی رکاوٹ بن گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء سے وابستگی کے بعد ان کی زندگیاں نہیں سمجھ رہی تو ہماری کیا سمجھ جائے گی، یہ ڈھکوس کے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات اپنے سامعین تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو۔ ہم اگر بھٹکے تو کتنے کار ہو جائیں گے۔ کئی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہم کیا سمجھتے، کون دیکھتا ہم کو؟ یقین جانیے گا اولیاء اللہ کے پاس آنے جانے والوں پر لوگ کی خاص نظر رہتی ہے۔ ہم کھانے وقت لوگ دیکھتے، ہم دعوت میں ہیں تو دیکھتے لوگ، ہم بازار میں ہیں تو لوگ دیکھتے، ہماری نظریں اس پر پڑ رہی، اس پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ان کی نظروں کی کیا عبادت ہوئی؟ یہ گئے پر کیا ان کی نظروں میں حیا آئی؟ کیا ان کے لقموں میں احتیاط آیا؟ کیا ان کی طرز زندگی میں تبدیلی آئی؟ تو یاد رکھیے اس دنیا کے اندر ہم وابستہ ہیں بزرگوں سے، تو کچھ اپنے اندر جوہر بھی پیدا کریں، کچھ اثر بھی پیدا کریں، جس سے ہمارے دیکھنے والے سمجھے واقعیت ان کی زندگیوں کا نکھار بتا رہا ہے کہ روحانیت اثر انداز ہو۔ آپ کو معلوم آج کتنے ایسے مفکرین بن گئے ہیں جو کیمرے کی روشنی میں بات کر کر اور یہ اللہ کے کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا ایسے لوگ بھی آ گئے کہتے ہیں کہ بھائی کرامت کرامت کرامت، ایک زمانے سے آپ بولتے آ رہے ہیں، جب سے کیمرے آ گئے کرامت کی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بھائی ہاتھ رکھے تو ان کا برس دور ہوتا ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا صاحب؟ پہلے بولے تھے کہ پیٹرول نہیں تھا، گاڑی چل رہی تھی، کیمرے میں کرو، پیٹرول نہیں تھی، گاڑی چلاؤ پھر بتاؤ۔ اب چیلنج کر رہے ہیں لوگ کیمرے کی وجہ سے۔ آپ جب ہیں روحانیت والے کو ذرا بتاؤ نا، آنے میں آ کے بتاؤ نا اپنی کرامت کو۔ جب ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو کہہ رہے کیا ہوا آپ کا حال؟ ایسا جیسا آپ کا حال ہے ویسے پہلے کا بھی حال، پہلے والے بھی اسی تنوز بلا بول رہے ہیں۔ آج اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے طاقتوروں پر آنچ نہیں آنا چاہیے، مگر لوگ پوجا اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ہم بھی تو پیدا کرے گا، ہماری بھی نظر کو کمال پیدا کرے، خالی الفاظ کا ہی زیر و بم نہیں چلے گا، کچھ اپنے اندر روحانیت پیدا کرے۔ واقعیت ہوتا ہے کیا پڑا ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روحانیت اپنی جگہ طاقت ہے، اپنی جگہ اس کے اندر ایک پاور ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بندہ اس راہ کا راہی بن جائے جن بارگاہوں کے ہم ذمہ داران بنے ہوئے ہیں، ان بارگاہوں سے اپنا روحانی رشتہ بھی ہم ایسا استوار کر لیں کہ واقعیت اگر ہم لب ہلائیں تو ایسا ہو ہی جائے اور دنیا کو بتا سکے کہ آج بھی روحانیت پہلے کے ساتھ زندہ ہے۔ ہمارے اوپر البتہ گرد و غبار آ گئی ہے، جیسے آئینے پر گرد و غبار جب جاتی ہے تو نظر نہیں آتا، مگر آئینہ آئینہ ہی ہوتا ہے، صاف اور پھر چمکتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانیت کا آئینہ بھی شفاف ہے، اور کچھ گرد جم گئی، کوئی دنیا داری ہمارے اندر بھی آئی، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم بولیں گے بہت کچھ، مگر کچھ اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر میں اپنا جائزہ لیں، معاملات میں ہمارے کو کیفیت کیوں نہیں، سجدے میں ہمارے کو اخلاص کیوں نہیں، نماز کی کیفیت میں ہمارے آنکھ سے آنسو کیوں نہیں لپک رہے ہیں۔ حضرت ابو وفات غنی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے عالم گزرے، افغانستان سے حیدرآباد تک آئے، بانی جامعہ کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے اور ترقی کی علم میں، انہوں نے اپنے
ہمارے استاد تہجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے روتے تھے تو ان کے آنسو حسین پر جو گرتے تھے ٹپ 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 جو آواز آتی تھی اس سے ہم اٹھ جاتے تھے. واہ 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 واہ. ہمارا یہ رابطہ جب ٹوٹ گیا خالی نظر ڈالنے کا وہ کرتا ہوں تو زیادہ نہیں کرتے صاحب جو کیا کر سکتے ہیں مذاق کر رہے صاحب کو روحانیت کا. میرے پاس ایک نوجوان آیا بولا ایک صاحب سے میرا تعلق تھا انہوں نے کیا بولے معلوم ایسا نہیں کرے گا تو مجھے بد دعا رکھ دینی ہوگی بولے یہ بچہ کیا بولا معلوم جواب دیا کرتا جواب یہ دیا کہ کیا بد دعا رکھتی کہ آپ کی دعا دے رہی ہے آج تک جو بد دعا کہتا ہے جواب رکھتی. اب آپ بولو یہ کیا ہے دین بیزاری ہے یہ مذہب سے دوری ہو رہی ہے روحانی سے دوری ہو رہی ہے یہ بات غور کرنے کی ہے ہماری. تو کہہ رہا حضرت اتنے دن سے کوئی دعا نہیں لگی آپ کی آپ کیا بدوا دی تو میری لگی نہیں جاؤ جب تک دعا بھی نہیں لگی اس بدوا بھی نہیں لگی جاؤ کہ حاضری کرنے سے کام چلتا تھا. تو مطلب کیا ہوا اس ہمارے اخلاق کے اندر ہم بہترین آنے کی کوشش کریں جو ہمارا مسند ہے جو ہمارا مقام ہے اس کا تقاضا بھی محسوس کریں. مودی صدر نے واقعہ لکھا اورنگزیب کے زمانے میں ایک بہروپیہ بھاڑ ہوتا یہ روپ بھاگنا یہ روپ دار کا روپ دار کیا کریں. ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس انعامات بڑھ رہے تھے جاگیریں بڑھ رہی تھی خلافت عطا ہو رہی تھی تو وہ بھی آ رہے مجھے بھی انعام دو. حضرت بولے میں تم کو انعام کس بنیاد پر تم کو یہ فن بتایا کہ انعام دو تم بہروپی ہے نا ایسے حال میں رہنا میں تم کو دیکھا تو پہچان نہیں سکتا تب میں تمہیں انعام دوں. اچھا ٹھیک ہے چلے اب اس کے دل میں آ گیا ان کا مجھے ایسی حالت بنانا چاہیے کہ بادشاہ سلامت مجھے پہچان نہیں سکتا. ایک گاؤں میں گیا تاکہ وہاں جنگل کے کنارے بیٹھ گیا ذکر و اذکار میں مصلی بچھایا عبادت ریاضہ اللہ لا الہ الا اللہ یا حی یا قیوم ذکر اذکار کر کے اپنی حالت سنبھال. اب محلے والوں اور بستی والوں میں شہرت ہو گئی اللہ والے آ گئے لوگ کرنے لگے کوئی دعا پڑھا رہا کوئی اس سے جو ہے کسی مسئلے میں مشورہ لے رہا اسی طرح سلسلہ چل رہا. بادشاہ کا طریقہ تھا کہ ملک میں دورہ کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچے وہاں کوئی اللہ والے ہیں وہ ملتے ادھر سے گزرے تو لوگ بولے حضرت یہ درویش آئے درویش ہے اللہ والے مجھے کیسا ملنے کے لیے گئے حضرت سے کہ بیٹھا ہوا ہے خوش ہو گئے اچھا کیفیت کا نظر آ رہا حضرت اس کو نظر آ رہا بولا دنیا کا کتا نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کے جو طرفدار ہیں ان کو کیا جائے اور عقیدت بڑی بادشاہ کو پیسے کی طرف بھی لگتا ہی ٹھیک ہے دعا دے کے آگے بڑھے. جب بادشاہ آگے بڑھے پلٹ کیا ہے آگے کیا السلام علیکم بادشاہ سلام مجھے میرا انعام بادشاہ بولے اٹھا گیا بولے ہاں آپ شرط لگائے تھے نا جب وہ حال میں میں رہوں کہ آپ مجھے نہ پہچان سکے انعام دیں گے میں وہ حال میں تھا پہچانے نہیں کہ مجھے انعام دیں. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو انعام دوں گا ضرور مگر جب تو لیتا تو اس سے زیادہ ملتا تھا اور عقیدت سے ملتا تھا جب کیوں نہیں لیا بولے جو جملہ بولا وہ سن دے گا. بولا بادشاہ اس وقت میں فقیر کا لباس پہنا میں درویش کا لباس پہنا میں اس وقت اگر لٹ سائڈ نگاہ سے اس کو دیکھ کر لیتا درویشی بدنام ہو جاتی تھی. میں اگرچہ کے ولی نہیں تھا مگر لباس جو پہنا تھا اس لباس کو بدنام کرنا تھا. ہم بھی اپنے اس حال میں لباس کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں علماء سمجھتے ہیں لوگ ہمیں صلاح سمجھتے ہیں ہم جو بھی ہیں اپنے رب کو معلوم ہمارا کیا حال مگر ہماری ظاہری حالت سے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں لوگ ہمیں سنی مسلمانوں کو اولیاء کے در سے وابستہ ہے سمجھتے ہیں. ہماری اگر حالت اگر ایسی رہی کہ ہماری وجہ سے عقیدے پر حملہ ہوا اس سے بڑھ کر بغاوت اپنے عقیدے سے کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ. یہ دل کے پھٹوں نے جب اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر سے گھر کے طرف ہم سارا رونا پیروں میں روتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے عقیدوں کو برباد کیا ان لوگوں نے عقیدوں کو برباد کیا. مگر کبھی اپنے دل سے یہ پوچھو اے دل بتا تو نے بھی رکاوٹ ڈالی کہ نہیں ڈالی. کوئی پیرانے پیر کو دیکھ کر لوگ آ رہے تھے آج ہم کو دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں. غریب نواز کافروں کے ملک میں آئے تھے 90 لاکھ کو مسلمان بنائے تھے. آج کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری عورتیں غیروں کے پاس جا رہی ہیں ان کے مندروں کے پاس جا رہی ہیں. کیا یہ صرف افسوس کرنے کا ہی ہے کیا ماتم کرنا ہے یا فرضیہ پڑھنا ہے ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے. نئے عنصر آتے نہیں چمن میں گل کھلانے کو یہی مٹی سنورتی ہے یہی ذرے ہوتے ہیں یہی مٹی سنورتی ہے یہی ذرے ہوتے ہیں. چمن میں گل کھلانے کو کوئی اور نہیں آئے گا. آسمان سے کوئی نئی مخلوق نہیں آئے گی زمین سے نئی مخلوق بھرے گی نہیں آپ کو ہم ہی ہے. جاگ نہ ہو جاگ لو افلاک میں سایہ کرے ہنس تک سونا پڑے گا خواب کے سائے. اگر کل محشر کے میدان میں برا شاہ ہوگی ہی پکڑتا ہے
ہمارا گیرہ پورا کر کہے کیا انتخابات ہے تمہارا ہمارے پاس آنے والوں تم نے کیا واقعی حق کے بندگی ادا کیا ہے حق کے غلامی ادا کیا ہے یوسف بابا شریف اللہ کا پوچھے ہمارے گھوڑے کا تم نے حصہ سنا تھا تو غیر کا چارہ نہیں سکتا تھا تم دوسرے کے حق میں لاپا ڈالنے والے کیسے بنتے تمہیں شرم نہیں آئی تم نے کس طرح سے جو استحصال کیا دنیا کے غریبوں کی دولت کا ان کا خون چوس رہے ہو تم کہ تم بھول گئے سرکار غوث پاک کے واقعے کو جلوہ فرما ہے وہ سرما وقت کا حکمران ہو پالا رہا ہے اور اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کر رہا ہے حضرت ایک اشرفی کی تھیلی کو لے کر ایسا دبوتے ہیں اس کو اچھی طرح نچوڑتے ہیں اس میں سے خون بہتا رہا خلیفہ وقت کو بتا رہے ہیں تمہیں شرم نہیں ہے غریبوں کا خون چوس کے ہمیں تحفہ دے رہے ہو یہ جو پیسہ ہے کہاں سے آیا ہے حیران ہو گیا کہا اگر تمہارے خاندان کی حیا کا لحاظ ہوتا اتنا نچوڑ تھا کہ یہاں سے یہ خود تمہارے بہل تک بیٹھا تھا اتنا اس کے اندر لوگوں کا خون ہے ایک لقمے پر نظر ایک لقمہ اٹھا رہے بابا بھائی وزن ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں دوسری کی چیز کھاتی خدا کہتا ہے حضور آپ کھاتے ہی تھوڑا نمک ختم ہو گیا تھا نمک چوری سے نہیں لایا کسی دوسرے کا بغیر ایجاد کے نہیں لایا ادھار خریدا ہوں تاکہ میری شہر تناول کرے کوئی لذت ملے بے لذت کے نہ رہے اور دوسرے دن وہ پیسے آئے کو ادا کر دوں حضرت نے فرمایا تھا نہیں ہم اپنی لذت کے لیے ادھار دینا بھی پسند نہیں حضرت بابا فرید اللہ فرمایا لوگ آ رہے ہیں حضرت پڑھ کے دم کر رہے ہیں کھانا ہو رہا ایک شخص آ کے دیکھا حضرت کیا پڑھتے غور سے دیکھا خود اللہ کا سورہ پڑھتے الحمد شریف کا سورہ پڑھتے بولا یہی حضرت پڑھتے مجھے بھی پڑھنا چاہیے دور بیٹھ گیا جو لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضرت کے پاس کیا جاتا ہے میں پڑھتی ہوں ارے کوئی بولا کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوگا کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوگا جو زیادہ آگے ہوگا پیٹ کا درد جیسے کا ویسے ہی ہے کھلا تکلیف جیسے کی ویسے ہی ہے بولا ارے حضرت جو پڑھتے تھے نہیں پڑھا کیا قصہ ہے پلٹ کے آیا آپ کے حضرت سے کہا حضرت آپ جو پڑھتے تھے وہی میں بھی پڑھا مگر فائدہ آپ کے پڑھنے پر ہوا میرے پڑھنے پر نہیں ہوا آپ نے قرآن وہی ہے مگر بابا فرید کی زبان تمہارے منہ میں بابا فرید کی زبان نہیں ہے یہ زبان پہلے بناؤ پھر اس کے بعد اس کا اثر دیکھو سبحان اللہ یہ ہمارے اندر سوچنے کی چیز ہے آپ کی کیا توقع تھی کہ میں کس طرح خطاب کرتا تھا سمجھ کے آپ امید رکھے کہ ہوں گے خلاف کی توقع ہو گئی ہے میری گفتگو میں واضح چاہتا ہوں لیکن میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کچھ میں بھی اپنی اصلاح کروں آپ بھی اپنی اصلاح کریں یہ ساری باتیں میری ذات کے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہم سب اور یہ اللہ سے وابستہ ہے اپنی شناخت اور پہچان اہل سنت کے حوالے سے ہماری بنی ہوئی ہے ہم اپنی زندگی کو سنواریں دوسروں کی تنقید کی وجہ سے خود اپنے محکم کے جواب دینے کے لیے میری کوئی آدمی لوگ بول رہے ہیں مجھے سنوار لیں گے اپنا لوگ بولو مت بولو بھائی ہم کو اپنا جواب دینا میری خبر میں مجھے کرنا ہے آپ کی خبر میں آپ کو کوئی بھی خبر تک آئے گا خبر میں اتارے گا جب مٹی ڈالنا ہے تو کوئی نہیں کہے سارے باہر آ جائیں گے وہاں نکیرے نہ آئیں گے حق سے ہمارے بات اللہ سے میری دعا ہے کہ ہمارے اللہ جو کچھ ہم نے ہوتی ہے اس پر وہ ذہین فقیر کو عمل کی توفیق دے میرے بال بچوں کو عمل کی توفیق دے گھر والوں کو عمل دے سننے والے سامعین کو عمل کی آمین جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی سب کو عمل کی توفیق دے اے اللہ ہمارے کہنے میں ہمارے بولنے میں جو ہو سکتے دانستہ خطا لفظ شکریہ معاف فرما دے